عجائبات میں یہاں کے نہ دل کو الجھانا، دکن میں جا کے سری رنگ پٹن چلے جانا، کہ جس کی خاک میں سوتا ہے شیر ہندوستاں، زمانہ بھول گیا ہے جس کے سب احسان، زمانہ بھول گیا ہے جس کے سب احسان۔ عزیز القدر سامعین اکرام، سلام مسنون۔ مصنف ڈاکٹر آر عبدالحمید کی یادگار سیریز گلشن ہند کے درخشاں ستارے کی پہلی کڑی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تاریخ کے آئینے میں کتاب کی چوتھی قسط میں جناب الحاج سید نجم الحسن رضوی صاحب، سابق سیکریٹری ریاستی اقلیتی کمیشن کے تاثرات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ صفحہ 21 تا 23۔ تاثرات۔ عبدالحمید صاحب کو اردو سے اتنی محبت ہے کہ اس کی خدمت اور اس کی ترویج کے لیے ہمیشہ اپنی صلاحیتوں اور اپنے وسائل کا بھرپور استعمال کرتے رہے ہیں۔ اردو سے ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بحیثیت ملازم سرکار ایک ایسے عہدے پر فائز رہنے کے باوجود کہ جس کا اردو سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے دوران ملازمت ہی اردو میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد اور بھی تندہی سے اردو کی خدمت میں لگ گئے۔ حوصلہ مند شخصیت کے مالک ہیں، حالات کیسے ہی نامساعد ہوں اپنا راستہ نکال ہی لیتے ہیں۔ بعض حکومتوں کے اردو کے ساتھ معاندانہ رویہ اور اپنوں کی ہی دوری کے ساتھ عدم دلچسپی و بے اعتنائی کی وجہ سے اردو کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا عبدالحمید صاحب کو شدید احساس ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اردو کی بقا اور ترویج کو اپنا مشن بنا لیا۔ چنانچہ محبان اردو کا ایک حلقہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ عزم اکیڈمی کی تشکیل ہوئی اور یادگار سیریز کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی یہ پیشکش بعنوان مرد مجاہد شیر میسور ٹیپو سلطان شہید کی زندگی تاریخ کے آئینے میں جو زیر نظر ہے۔ عبدالحمید صاحب نے اس پر بڑی محنت کی ہے، کئی کتابوں کو چھان کر ان اہم حقائق کو الگ کر کے یکجا کیا ہے جن سے واقف ہونا ایک عام قاری کے لیے ضروری ہے۔ ٹیپو سلطان پر بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے، بے شمار حضرات نے مقالے پیش کیے ہیں، کئی قدردانوں نے ان پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن میں ڈاکٹر شیخ علی کو ٹیپو سلطان پر اتھارٹی مانتا ہوں۔ انہیں ٹیپو سلطان سے بالہانہ محبت تھی، اس حد تک کہ میں انہیں ٹیپو سلطان کے عقیدت مندوں میں شمار کرتا ہوں۔ انہوں نے سلطان کی زندگی کا ہر زاویے سے مطالعہ کیا، بے شمار لائبریریوں میں کئی دن گزارے، لندن کے برٹش میوزیم میں کوئی 2 مہینے تک ٹیپو سلطان کے سبھی نوادرات پر ریسرچ کی، ساری دستاویزات کا بغور مطالعہ کیا اور حاصل شدہ معلومات کو نہایت ہی عمدگی کے ساتھ مختلف ابواب کے تحت قلم بند کیا۔ سلطان کے انتظامی صلاحیتیں، ان کی اپنی رعایا سے بے انتہا محبت، حق و انصاف کا عملی نفاذ، اصول پرستی، دور اندیشی، صدق، فراست، جرأت و ہمت اور بے مثال مذہبی رواداری کو ڈاکٹر شیخ علی نے اپنی تحریروں میں بڑی عمدگی سے پیش کیا ہے۔ ٹیپو سلطان کی مذہبی رواداری بے مثال رہی ہے اور ساری دنیا نے ہمیشہ اس کا اعتراف کیا ہے۔ ادھر کچھ سالوں سے سیاسی ضرورت کے تحت کچھ بدبختوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا ہے اور مسلمانوں سے ہر خداور شخصیت کو بدنام کرنے کی سازش شروع کر رکھی ہے۔ ٹیپو سلطان بھی اس سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان کی مذہبی رواداری کے ان گنت شواہد کی طرف سے ان لوگوں نے آنکھیں موند لی ہیں۔ غیر مسلموں کی ہی لکھی ہوئی تاریخ کی کتابوں میں، حکومت کے ریکارڈز میں، مندروں میں آج بھی موجود دستاویزات ہیں۔ ٹیپو سلطان کی مذہبی رواداری کے جو واضح ثبوت موجود ہیں، ان سے وہ خوب واقف ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ٹیپو سلطان کی تشہیر ایک فرقہ پرست بادشاہ کی حیثیت سے کرنی ہے، اسی وجہ سے وہ مجبور ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شبیہ کو مسخ ہونے نہ دیں۔ زیر نظر پیشکش میں اس کی کوشش کی بھی گئی ہے جو قابل تحسین ہے۔ میری دعا ہے کہ عبدالحمید صاحب اسی لگن سے اردو کی خدمت میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور کامیابی سے سرفراز فرماتا رہے، آمین۔ دعا گو سید نجم الحسن رضوی، سابق سیکریٹری ریاستی اقلیتی کمیشن، بنگلور۔ جناب الحاج سید نجم الحسن رضوی صاحب کے ان تاثرات کے ساتھ میں اس کلپ کا اختتام کر رہا ہوں۔ ان کے محبت بھرے کلمات اور حوصلہ افزائی کے لیے میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بلند ہمت، بلند نگاہ،
غیور فرما روا مرد مجاہد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے جڑے تحقیقی معلومات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ انتظار کریں۔ چینل کو نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں، ڈاکٹر آر عبدالحمید آفیشیل، اور اپنے دوست و احباب میں خصوصاً نوجوانوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کے خدمات، ان کے کارنامے، ان کی بلند ہمتی، ان کی بلند نگاہ، ان کے کردار سے روشناس ہو سکیں۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ڈاکٹر آر عبدالحمید۔